باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ واللعن لأہلہ السلام علیکم یا محبط الوحی ومعدن الرحمہ۔ شرح زیارت جامع کبیرہ کے عنوان سے آج ہم امام کے اس فقرے کے تک پہنچے ہیں جس میں مولا ائمہ معصومین کو مخاطب کرتے ہوئے آواز دے رہے ہیں، السلام ہو آپ پر اے محبت وحی اور معدن رحمت۔ کلمہ محبت نازل اور اترنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، اس مقام کا نام ہے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ کلمہ وحی قرآن مجید میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مقام پر پوشیدہ اشارے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جب جناب زکریا کے سلسلے میں گفتگو قرآن مجید کر رہا ہوتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ پھر جناب زکریا اپنے عبادت کے حجرے سے اپنی قوم کی طرف ہدایت دینے کے لیے نکلے تو ان سے اشارہ کیا کہ تم لوگ صبح و شام برابر اس کی تسبیح کیا کرو۔ دوسرے مقام پر فطری اور طبعی رہنمائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جب پروردگار عالم نے شہد کی مکھی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اے نبی تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تم پہاڑوں، درختوں اور اونچے اونچے گھروں اور درختوں میں اپنے چھتے بناؤ۔ ایک مقام پر جب جناب موسیٰ دریائے نیل دریا میں صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیے گئے، اس وقت جب دربار فرعون میں پہنچے، دریا سے نکالے گئے اور دربار میں پہنچے اور زوجہ فرعون کے اصرار کے بعد یہ طے پایا کہ یہ بچہ پروان چڑھایا جائے، پالا جائے، تو اب مسئلہ آیا تھا دودھ پلانے والیوں کا۔ اس وقت پروردگار نے جناب موسیٰ کی ماں پر جو وحی کیا اس کو علماء نے الہام کے نام سے بیان کیا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے مادر موسیٰ پر الہام کیا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر لفظ وحی کو شیطانی وسوسے کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک شیطان تو اپنے بہی خواہوں کے دل میں وسوسہ ڈال ہی دیتا ہے۔ اور ایک معنی جو عموماً مذہبی دنیا میں استعمال میں آتا ہے جس معنی میں لفظ وحی، وہ ہے وحی رسالتی۔ وحی رسالتی ہی وہ وحی ہے جو انبیاء اور رسالت کا امتیاز ہے، ان کی خصوصیت ہے۔ اس معنی میں قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقام پر لفظ وحی استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے تم پر عربی قرآن کو نازل کیا۔ گویا انبیاء کرام پر وحی یعنی عالم ربوبیت سے مستحکم رابطہ، اور یہ رابطہ کبھی کبھی بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے ہوتا ہے اور کبھی کبھی پس پردہ رہ کر گفتگو کرتا ہے، جیسے جناب موسیٰ سے گفتگو کے لیے درخت کا انتخاب کیا اور شب معراج متعدد بار خدا نے یا احمد و یا احمد کہہ کر اپنے حبیب کو مخاطب کیا۔ گفتگو کرنے والا نظر نہیں آتا مگر آواز سنائی دے رہی تھی۔ بسا اوقات پروردگار عالم
ملک اور فرشتوں کے ذریعے وحی بھیجتا ہے، اور یہ وحی وہ ہوتی ہے جس کے متعدد کیفیات اور متعدد حالات ہوتے ہیں جو علماء قرآن نے اور علماء علوم قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ جو انبیاء پر وحی ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت طولانی گفتگو علماء نے بیان کیا ہے، مگر اس مختصر سے وقت میں ان بیانات کا جو لب مطلب اور خلاصہ ہے وہ ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء علوم قرآن نے وحی کو یا تشریعی بتایا ہے یا تبیینی بتایا ہے۔ وحی تشریعی کا تعلق صرف رسول اکرم اور انبیاء کرام سے ہے کہ وہ وحی کے اشارے پر شریعت کی تشریح کرتے ہیں، قانون شریعت بیان کرتے ہیں، بناتے ہیں اور شریعت کے قوانین معین کرتے ہیں۔ نبی اکرم پر فرشتہ وحی آتا اور نبی قانون شریعت معین کرتے اور جعل کرتے اور وضع کرتے۔ وحی تشریعی میں شرعی قوانین مثلا نماز پڑھنے، زکوٰۃ، خمس، ان جیسے احکامات کو کلی طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن وحی تبیینی میں ائمہ معصومین اس کی شریعت کی توضیح بیان کرتے ہیں وحی کی روشنی میں۔ جس وحی کی روشنی میں ائمہ معصومین شریعت کی وضاحت کرتے ہیں، احکام شریعت کے جزیات کو بیان کرتے ہیں، وہ وحی تبیینی ہوتی ہے۔ جیسے نماز کیسے پڑھی جائے، اس میں کتنے رکوع ہونے چاہیے، سجدے 2 ہوں یا 4 ہوں ہر رکعت میں، یا خمس کن کن چیزوں پر واجب ہے، کتنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اہل بیت کو امام نے وحی کا مرکز اور نزول وحی کا مقام بتایا ہے، یعنی اہل بیت کا گھر نزول وحی کا گھر ہے، انہی سے علوم و معارف کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب مولا کے پاس کچھ کوفے کے لوگ جمع تھے تو آپ نے فرمایا عجباً، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ انہم اخذوا علمہم کلہ عن رسول اللہ، کہ ان لوگوں نے رسول خدا سے پورا کا پورا علم لے لیا، جو یہ تصور کرتے کہ ہم نے پورا علم لے لیا ہے، فعملوا بہ، اور اس پر ہم نے عمل بھی کر دیا، واہتدوا، اور ہم نے اس کے ذریعے سے ہدایت بھی حاصل کر لیا ہے، وَيَرَوْنَ، اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں، تعجب ان لوگوں پر ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ان اہل بیت ہی، کہ اہل بیت نبی لم یاخذوا علمہ، العیاذ باللہ اہل بیت نبی نے وہ علم حاصل نہیں کیا، وَنَحْنُ اہل بیت ہی، مولا فرماتے ہیں ہم ہی اہل بیت ہیں اور ہم ہی ان کی ذریت ہے، فی منازلنا نزل الوحی، ہمارے گھروں میں وحی کا نزول ہوتا تھا، وَمِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ الْعِلْمِ، ہمارے پاس سے علوم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہوئی محبت وحی کی، دوسری صورت محبت وحی کی یہ تصور کی جا سکتی ہے کہ یہ وحی الہامی ہو، وحی بمانے الہام ہو، کہ ملائکہ اہل بیت کے پاس آ کر مسائل شرعیہ کے جزیات کے علاوہ کچھ غیبی باتیں، کچھ غیب کی باتیں، کچھ غیبی اخبار بھی بیان کرتے تھے، جس کی طرف امام موسی کاظم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اس وقت جب مفضل نے آپ سے دریافت کیا کہ مولا آپ کے پاس جو علوم ہیں وہ کیسے ہیں، اس وقت آپ نے کہا ان علمنا غابر و مزبور، ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم یا تو گزشتہ سے متعلق ہے یا آنے والے وقت سے متعلق ہے، یا پھر وہ دلوں میں الہام اور لکھا ہوا ہے، یا دلوں میں الہام کے ذریعے سے ہے، یا نجوہ کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ غابر سے مراد مولا نے فرمایا وہ علم جو گزشتہ کے بارے میں ہے،
مزبور یعنی جو ہمارے پاس آتا ہے، اور کچھ علوم ایسے ہیں جو ہم پر الہام کے ذریعے سے آتے ہیں، اور کچھ علوم وہ ہیں جو اللہ نے احکام فرشتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ یعنی ہمارا علم ماضی اور گزشتہ دور سے بھی متعلق ہے، ہمارے پاس لکھے ہوئے علوم بھی موجود ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہم تک منتقل کیا ہے۔ اس کے باوجود پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہمارے پاس احکام بھیجتا ہے۔ یہ وہ منزل نزول وحی الہی ہیں ائمہ معصومین۔ اب دوسرا جملہ معدن رحمت، یہاں پر لفظ معدن عدن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے سکونت کی جگہ، اور وہ شخص بھی مراد ہے جو اس جگہ پر سکونت پذیر ہو۔ اور اس سکونت میں یہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے رغبت رکھتے ہو، یعنی مکین سے الفت رکھتا ہو، اور مکین مکان سے الفت رکھتا ہو، ایک دوسرے کے مشتاق ہوں، بغیر کسی جبر، بغیر کسی اکراہ، بغیر کسی زبردستی کے وہ اس مقام پر رہ رہے ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں، وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومسکن طیبۃ فی جنات عدن، پاک و پاکیزہ مسکن جنت عدن میں سے کن کے لیے ہے؟ اللہ نے مومنین اور مومنات کے لیے فراہم کیا، وعدہ کیا ہے۔ یعنی جنت عدن، مومنین جنت کے بھی مشتاق ہیں اور جنت بھی مومنین کی مشتاق ہے۔ اہل بہشت بھی جنت کو دوست رکھتے ہیں، اور یہ اشتیاق اہل بہشت کا جنت سے یا جنت کا اہل بہشت سے، یہ جو اشتیاق، یہ شوق اور یہ رغبت جو ہے یہ دائمی اور ابدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 دن رہے گی اور 5ویں دن ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے جنت کا ایک نام جنت عدن ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان الجنت لاشوق الی سلمان من سلمان الی الجنہ، جنت سلمان کی زیادہ مشتاق ہے بنسبت سلمان کے جنت کے، یعنی جتنا جنت کا شوق سلمان کو نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ جنت کو سلمان کا اشتیاق ہے۔ ان بیانات کی روشنی میں، ان حدیث کی روشنی میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ رحمت بھی چاہتی ہے کہ اس کا مرکز و معدن قلب امام ہو، امام بھی چاہتا ہے کہ وہ مرکز اور وہ معدن رحمت الہی قرار پائے، رحمت الہی اہل بیت کے ذریعے سے بندگان خدا تک پہنچے تاکہ اس سے استفادہ کر سکے۔ بندوں میں، ورنہ بندوں میں اللہ کے نیک بندے ہوں، اللہ کے مخلوقات میں وہ صلاحیت، وہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ بلا کسی واسطے کے بغیر اہل بیت کو وسیلہ بنائے رحمت الہیہ سے مستفید ہو سکے۔ اتنی صلاحیت، اتنی استعداد، اتنی قوت بندگان خدا میں نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کے وسیلے سے ہم اس رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رحمت خدا کے 100 جز ہیں، صرف ایک جز کائنات میں، اس عالم میں پروردگار عالم نے ظاہر کر دیا، بخش کر دیا، تو رحمت کے عجیب حیرت انگیز محیر العقول نمونے دیکھنے لگے، جس کو ہر باشعور درک بھی کر رہا ہے۔ یہ ایک جز کا کرشمہ ہے جو کائنات میں نظر آ رہا ہے، اور بقیہ 99 جز روز قیامت اہل محشر کے لیے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان تو دور، شیطان بھی
حسرت و یاس سے تکتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے جن چیزوں کو رحمت کے نام سے یاد کیا ہے وہ دین اسلام ہے، جنت، نبوت، نعمت۔ قرآن کو خود اللہ نے، قرآن نے جو ہے رحمت کے نام سے یاد کیا ہے، بارش، روزی، فتح و کامرانی، سلامتی، دوستی اور ایمان کو قرآن نے رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن یہ سارے معنی جو پروردگار عالم کی رحمت الہی کے بیان ہوتے ہیں، یا تو یہ عمومی مصداق ہے یا خاص۔ رحمت الہی کے اتنے نمونے کائنات ہست و بود میں پائے جاتے ہیں کہ ان کو شمار کرنا بھی انسانی قدرت سے خارج ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے، ہماری توانائی اتنی نہیں ہے۔ مگر ان تمام نمونوں میں سب سے عرفہ، سب سے بلند، سب سے جامع نمونہ رحمت الہی کا اہل بیت کرام ہے، بلکہ مرکز رحمت ہیں، جہاں سے رحمت الہی کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان الامام رفع من الارض ساعتاً، اگر ایک لمحے کے لیے زمین امام سے خالی ہو جائے، لماجت باہلہا کما یموج البحر باہلہ، تو جیسے سمندر کی موجیں انسان کو نگل جاتی ہیں، زمین بھی لوگوں سے کو نگل جائے گی۔ معدن رحمت کے حوالے سے ایک بڑی لطیف بات ہے جو ماہرین فن نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ معدن کے کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو معدن میں شے اور جو چیز ہو وہ نفیس ہو، اور صرف نفیس نہ ہو بلکہ لوگ اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اور دوسری خصوصیت، معدن ہمیشہ پوشیدہ اور مخفی رہتا ہے۔ انسان جب پوشیدہ شے ہے تو انسان بغیر زحمت اور بغیر محنت کے اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتا ہے، لہذا کوشش کرنی پڑے گی انسان کو۔ ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ معدن میں جو شے ہوتی ہے وہ اسی جگہ ہو اور وہی اس کا ٹھکانہ ہو، وہیں پیدا ہوئی ہو، کہیں سے لا کے رکھی نہ گئی ہو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ معدن میں جو شے ہو وہ اس کا تعلق مادے سے ہو یا معنی سے ہو۔ وہ شے مادی بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی ہو سکتی ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو جب ہم رحمت الہی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدس وجود، یہ رحمت الہی ان کے وجود میں پنہاں ہے، ان سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ جو ظاہر ہو گئی ہے اس کو تو ہم سمجھ پا رہے ہیں، لیکن جو اب تک ان ذوات مقدسہ کے وجود سے رحمت الہی کے جو آثار اب تک ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اس کا احساس بھی فکر و خیال ذہن بشر لگا نہیں سکتا ہے، کر نہیں سکتا ہے، اس کا اندازہ بھی انسان لگا نہیں سکتا ہے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے ان مقدس ذوات کا، ان اسوہ رحمت کا، ہمیں اپنی رحمت کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کی توفیق کرامت فرما، اور اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے کائنات میں پھیلی ہوئی اس منحوس وبا کا خاتمہ فرما، تاکہ تیرے بندے پرامن اور پرعافیت زندگی بسر کر سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔